اللہ الرحمن الرحیم۔ درود بھیجو بر محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن کلمت یبتدأ بها الکلام وخیر خبر یختتم بها المرام۔ حمدک اللہم علی جزیل الانعام، الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم وسید الانام اعنی ابا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اہل بیتہ البررۃ الکرام ولا سیما علی علیہ السلام، جازم اعناق النواسب اللعام والذی رفعہ علما للاسلام، ولا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا۔ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، واللعنة الأبدية القائمة الجارية الثابتة العالية على أعدائهم ومقصري فضائلهم ومنكري مناقبهم وولايتهم أجمعين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف امام زمانه ماتا میتتا جاہلیہ۔ درود بھیجئے بر محمد و آل محمد کے ذات۔ صلوات عزت ہے ذلت نہیں، وقار ہے عار نہیں، رحمت ہے زحمت نہیں، جس طرح سے کہ وہ خانوادہ عصمت و طہارت آسمان سے زیادہ بلند ہے، اس طرح مل کے ایک مرتبہ فاطمی درود کی باجماعت تلاوت فرما دیجئے۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے۔ آپ کی بارگاہ صد عظمت پناہ میں آب وحی سے دھلی ہوئی لسان مصطفیٰ سے نکلی ہوئی ایک حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ شہرۂ آفاق بین الفریقین، تمام سنی شیعہ بھائیوں کے متفق کتابوں میں یہ حدیث مرقوم ہے، اور بچے بچے کو اس کا متن نہیں ترجمہ تو حفظ ہے ہی صحیح کہ جو شخص بھی مر جائے اور اپنے زمانے کی حجت کی معرفت نہ رکھتا ہو، ماتا میتتا جاہلیہ، رسول فرما رہے ہیں وہ جہالت کی نہیں جاہلیت کی موت مرے گا۔ آج تک اس حدیث کے ترجمے سے انصاف نہیں ہوا، ہمیشہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی مر جائے حجت عصر کی معرفت کے بنا وہ جہالت کی موت مرے، جبکہ لفظیں یہ ہیں، نزاکت حدیث کا تقاضا یہ ہے، اس کا منصفانہ ترجمہ کیا جائے، اور ترجمہ یہ ہے کہ جو حجت خدا کو، جو اس کے زمانے کی حجت ہے کہ معرفت کے بغیر دنیا سے چل بسے، اور جو بھی چل بسے وہ جہالت کی نہیں جاہلیت کی موت مرے گا۔ جہالت اور ہوتی ہے، جاہلیت اور ہوتی ہے۔ جہاں پر علم نہ ہو وہاں جہالت ہے۔ تھوڑا سا بیدار ہو کہ میرے آخری جوان تک، جہاں پر علم نہ ہو وہاں جہالت ہے، جہاں اسلام نہ ہو وہاں جاہلیت ہے۔ بھئی اسی لیے تو حضرت نبی کریم کے زمانے سے پہلے آپ کو اردو اسلامیات کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے زمانہ جہالت کا نہیں تھا، جاہلیت کا تھا۔ یعنی جاہلیت کا ترجمہ میں اگر اس سے کروں
کہ جو حضرت امام فخر الدین امام المشککین نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو یوں بھی تذکرہ کیا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا یہودین او نصرانین ولم یمت علی فطرت الاسلام، کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کی حجت کی معرفت کے بغیر مر جائے، حضرت امام فخر الدین کا ترجمہ یہ ہے کہ یا تو وہ یہودی مرے گا یا وہ نصرانی مرے گا، لیکن وہ امت مصطفیٰ پر مرنے والا نہیں ہے۔ یقیناً آپ کے ذہنوں میں بڑے سوالات ہوں گے اس متعلق کہ میں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا۔ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ انسان کبھی بچہ تھا تو اب جوان ہے، جوان ہے تو آج پیر ہے، اور پیر ہے تو پھر بزرگ ہے اور کل چلا جائے گا۔ لیکن بہت سارے فرائض ایسے ہیں جو ہمیں نہیں بتائے جاتے۔ نماز و روزہ و اخلاق ابھی مولانا پڑھ رہے تھے آپ کے سامنے، یہ تمام فرائض ہیں، عزاداری فرائض میں سے ہے، پڑھیے ضرور۔ لیکن سامعین گرامی قدر یہ خطابت نہیں، حقیقت ہے۔ نبی فرما رہے ہیں اپنے دور کے حجت کی معرفت کے بغیر مر جاؤ گے تو قیامت میں یہودی اٹھو گے، اور یہ سنی شیعہ متفق حدیث ہے۔ لہذا اس لیے تاکہ مجھے پتا ہے ہمارے ممبروں کا مزاج نہیں ہے امام زمانہ پہ بات کرنا، جس کا کھاتے ہیں اس کا نمک حلالی نہیں کرتے، اس لیے چونکہ ہمارے زمانے کی حجت تو حضرت اصل ہے، لہذا واجب سمجھ کے مضمون پڑھتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ، دوسری وجہ سماعت فرما لیجئے گا۔ آپ کو پتہ اسی سال سرزمین حجاز پر کیا ہوا، ارض یثرب پر کیا ہوا؟ ابرہا کے بیٹوں نے کعبہ قلوب مومنین پہ پھر اعتراضات کی سنگباری کی۔ تھوڑی سی بات سلیس کروں، بات آسان کروں۔ اس بار کیا ہوا؟ امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کی ذات پر بڑی جسارت کے ساتھ بولا گیا سرزمین حجاز، اور کہا گیا کہ شاید ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ میں ایک بات یہاں پہ اپنے ممبر کے پڑھنے والے علماء سے بھی کہتا ہوں، میڈیا پر بھی کہتا ہوں، اور آج آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں، مولا حسین کے فضائل پڑھیے، مولا علی کے فضائل پڑھیے، نبی کے نعتیں پڑھیے، لیکن سامعین گرامی قدر جس کے صدقے میں آپ کو کھانا پینا مل رہا ہے، جس کے صدقے میں نظام حیات چل رہا ہے، ایک قدم آگے بڑھاؤں، ہم نے غدیر کو چھوڑا اور آج ولایت علی اختلافی ہو گئی۔ آج ہر چوک پہ بحث ہوتی ہے علی پہلا یا نہیں، چونکہ ہم نے غدیر کو چھوڑا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے چونکہ کربلا کو تھاما ہے، کسی سبزی فروش سے بھی پوچھو حسین کا قاتل کون ہے، تو سمجھے سامنے گرامی قدر، دراصل طاقت یہی طاقت ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آدھی رات کے اس وقت اس کی کیا اہمیت ہے، لیکن دشمن کو پتا اس کی کیا اہمیت ہے۔ زندہ رکھیے، جیسے غدیر ہم نے بھلا دی اور آج ولایت علی زیر بحث ہے، آج ولایت علی پہ اتفاق نہیں رہا مسلمانوں کا، اسی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مہدویت بھلا دیں۔ آج یہ آواز سعودی عرب سے اٹھی ہے، کل آپ کے محلوں سے اٹھے گی۔ سد باب کیجئے اور لوگوں کو بتائے کہ کائنات کس محمد کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ آپ سے طلب کیا کیا جا رہا ہے؟ بس تمہید تمام ہوئی میری۔ آپ سے کیا طلب کیا جا رہا ہے؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانے، جو بھی مر جائے اور اپنے دور کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ آپ سے رسول پاک نے معرفت طلب کی ہے، شناخت نہیں۔ تھوڑا قدم میرے ساتھ چلائیں، فرق کیجئے گا، بڑا نازک فرق ہے، شناخت اور ہوتی ہے، معرفت اور ہوتی ہے۔ ہم نے عموماً اہل بیت کی شناخت اور اہل بیت علیہ السلام کی صرف پہچان کی ہے، معرفت نہیں۔ مثال سے سمجھاؤں اور اس کے بعد فضا کی طرف تو بڑھنا چاہوں گا۔ آپ کسی شہر میں جائیے اور جا کے وہاں پہ قوانین ہوتے ہیں نا، سڑک پہ سرخ لائٹ پہ رکنا ہوتا ہے، سبز پہ گاڑی چلانی ہوتی ہے کیا نہیں معلوم سب کو؟ ماشاءاللہ سے زمان بیٹھے آپ جائیے اور جہاں پہ قانون کی ایک صاحب نے خلاف ورزی کی
تھوڑی نزاکت کے ساتھ، میرا جوان میرے ساتھ دے گا یہاں پر خاص کر کے. معرفت اور ہے، شناخت اور ہے. ہم نے اہل بیت کی شناخت کی ہے ابھی تک، معرفت نہیں. اور نبی نے فرمایا معرفت لے کے آنا قبر میں تو تم مسلمان ہو جاؤ گے. سمجھ تو آئے یا رسول اللہ معرفت ہے کیا؟ سہارا لے رہا ہوں میں مثال کا. آپ جا رہے ہیں، ایک صاحب سرخ لائٹ پہ انہوں نے گاڑی بھگا دی، حالانکہ وہاں رکنا ہوتا ہے سرخ بتی پہ، لیکن انہوں نے گاڑی بھگا دی. اور ہمارے ہاں پتہ نہیں ہے، اپنا اپنا انداز مزاج ہوتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہادری کا کام ہے، چھوٹی چھوٹی بہادریاں بنائی ہوتی ہیں. اشارہ توڑ دیا تو بہادری نہیں. ایسا ہے، بہادری اور ہوتی ہے، درندگی اور ہوتی ہے. جو تھوڑے سا محظوظ ہوئے ان کے لیے فقرہ بڑھا کے کہہ رہا ہوں. سامعین گرامی قدر، بہادری اور ہوتی ہے، درندگی اور ہوتی ہے. رسول خندق میں کہہ رہے تھے کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. برابر میں رسول کہہ رہے تھے کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے، اور برابر میں کھڑے لوگ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اسلام لانے کے پہلے کی بات ہے، ہم ان کے ساتھ تھے اور یہی عمر ابن عبدود ہمارے ساتھ تھا کہ ہمیں لبے صحرا ایک ڈاکوؤں کے قافلوں نے لوٹنا چاہا تو 70 قاتلوں کو 70 ڈاکوؤں کو اس ایک نے قتل کیا اپنی تلوار سے. یہ اتنا بہادر سورما ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کون اس کے مقابل میں آئے. یہ شجاعتیں پڑھ رہا تھا. نبی پھر کہہ رہے تھے میں کہہ رہا ہوں کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. بھئی توجہ فرمائیے گا، وہ کہہ رہا تھا شجاع ہے، نبی کہہ رہا تھا کتا ہے. بھئی سمجھ میں آ گیا، کتا ہے درندہ، نبی کہہ رہے تھے وہ درندہ ہے شجاع نہیں. یا رسول اللہ کیا فرق ہے شجاعت اور درندگی میں؟ فرمایا طاقت کا وحشیانہ استعمال درندگی ہوتا ہے اور طاقت کا عارفانہ استعمال شجاعت ہوتا ہے. ہر جگہ پہ تھوڑی سی طاقت کے ساتھ آمادہ ہو کے. شجاعت اور ہوتی ہے، درندگی اور ہوتی ہے. مثال سمجھا رہا ہوں، معرفت و شناخت میں فرق رکھیے گا. وہ صاحب گئے اور اشارہ توڑ دیا. اب کیا ہے کہ وہاں پر سپاہی کھڑے ہوتے ہیں جنہیں آپ وارڈن کہتے ہیں، وارڈن سپاہی، اور انہوں نے چالان کاٹنا شروع کر دیا. اور چالان کاٹنے سے پہلے وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ طلب کرتے ہیں، شناختی کارڈ طلب کیا اور اس کا ساتھ میں کاٹ بھی رہے ہیں چالان، ڈانٹ بھی رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے اتنی بڑی کار ہے ماشاءاللہ سے، قیافے سے تو بہت پڑھے لکھے لگتے ہو، لیکن تم نے یہ کیا حرکت کی؟ تم نے کیوں اشارہ توڑ دیا؟ ڈانٹ بھی رہے ہیں اور شناختی کارڈ سے اس کے قواعد بھی لکھ رہے ہیں. اچانک اسی شخص نے اپنی جیب سے ایک اور کارڈ نکالا جس کے اوپر لکھا تھا کہ یہ صاحب فوج میں میجر ہے. اچھا جن کے ساتھ ہوا وہ میرا ساتھ دیں گے. ایسا کیا ہوتا ہے، ادھر وہ ڈانٹ رہے تھے، انہوں نے اپنا کارڈ نکال کے رکھا جس پہ لکھا تھا کہ یہ صاحب میجر ہے. فوراً سے سپاہی کے ہاتھ تھر تھرانے لگے، کپ کپانے لگے. اس نے کاپی پینسل کو چھوڑا اور سلوٹ کر کے کہنے لگا معذرت مجھے پتا نہیں تھا. تھوڑا سے توجہ دیں گے یہاں پر، معرفت و شناخت میں فرق. مجھے پتا نہیں تھا آپ اتنے بڑے عہدے پر ہیں. میں اس سے پوچھتا ہوں ابھی تو تم نے ان کا آئی ڈی کارڈ لیا تھا، شناختی کارڈ، تب تو تم نہیں کر رہے تھے احترام، تب تو تم ڈانٹ رہے تھے. اب کیا ہوا؟ کہا پہلے ان کی شناخت تھی، اب ان کی معرفت ہوئی ہے. تو سمجھ میں آیا شناخت اور معرفت کا فرق یہ ہے، جس کو جاننے کے بعد انسان احترام نہ کرے وہ شناخت ہوتی ہے، اور جس کے بعد انسان سر کو جھکا لے اسے معرفت کہتے ہیں. نزاکت سے فرق ہے. آل محمد کی شناخت نہیں چاہیے، وہ کہاں پیدا ہوئے، وہ کن کے بیٹے تھے، ان کے القاب کیا تھے، نہیں، بس یہ نہیں، بلکہ ان کی معرفت واجب ہے. اب مجھے آسان سے تھوڑا سا آنا یہاں پر معرفت کے مرحلے میں. معرفت کم از کم معرفت کیا ہے؟ آئیے معرفت کے مراحل دیکھتے ہیں. شکر ہے آل محمد کا کہ انہوں نے معرفت مانگی بھی اور کرداروں میں تراشی بھی. 3 کردار ایسے ہیں جن میں معرفت کوٹ کوٹ کے بھری تھی. اگر معرفت اہل بیت کو جلال میں دیکھنا چاہتے ہو تو مالک اشتر کو دیکھو.
اگر معرفت اہل بیت کو تم جمال میں دیکھنا چاہتے ہو تو حبیب ابن مظاہر کو دیکھو، اور اگر معرفت کو اس کے کمال پہ دیکھنا چاہتے ہو تو سلمان فارسی کو دیکھو۔ یہ تین کردار ہیں جنہوں نے معرفت کی اوج سکھائی۔ معرفت کے بارے میں علماء دین اور علماء فلسفہ مختلف تعریفیں پیش کرتے رہے۔ میں اس لیے بڑی آج کی تمہیدی گفتگو میں یقیناً بوجھ بھی ہو رہا ہوگا، یہ گفتگو تھوڑی سی زخیم بھی ہے، لیکن میں بینی و بین اللہ نہیں معلوم اگلے سال زندگی ہے کہ نہیں، بس صرف اس بنیاد پر کہ آپ کو یہ بتا کے جاؤں کہ معرفت حاصل کریں گے تو بروز قیامت آل محمد کی شفاعت نصیب ہوگی۔ بلکہ بڑھانے کے لیے ایک فقرہ کہہ دوں یہاں پر، میرے چھٹے امام کا فرمانا کہ میں یصلی صلاة اللیل ومن يصوم نهارا ومن يقوم ليلا ومن يعبد الله ولا يعبد الأصنام ومن الذي قد أعطى الزكاة حتى على كهاد الأحد فيقتل بين الصفا والمروة ولم يعرف امام زمانه لم يشم رائحة الجنة۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کوئی شخص اتنی نمازیں پڑھے کہ آدھی رات تک اس کی نمازیں تمام نہ ہوں، وہ اتنے روزے پڑھے کہ اس کا شکم اس کی کمر کے ساتھ پیوست ہو جائے، وہ اتنی زکوٰۃ دے کہ احد کے پہاڑ جس کو دیکھ کے شرما جائیں، اور پھر فرمایا وہ اتنا عبادت گزار کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے اس کو قتل کر دیا جائے لیکن اپنے دور کی حجت کی معرفت نہ رکھتا ہو، جنت تو درکنار بوئے جنت بھی نصیب نہ ہوگی۔ تو ایک سوالیہ نشان ہے کہ نہیں؟ اپنے زمانے کے امام کی کتنی معرفت ہمارے پاس ہے، جھانکیے۔ اور یہ بین الفریقین ہے جو حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ کردار میں دیکھیے جو اہل بیت علیہ السلام نے جو تراشے ہیں کردار، معرفتوں کو تراشا ہے اور بتایا ہے یہ دیکھو جمال معرفت، یہ دیکھو جلال معرفت، یہ دیکھو کمال معرفت۔ اب ایک قدم بڑھائیں گے اور ان تینوں کی شخصیات پہ آؤں گا۔ جلال معرفت مالک اشتر ہے۔ اصل میں معرفت کی تعریف علماء دین یہ کرتے ہیں جو تمہارے اختیار میں ہے وہ تم انہیں دے دو، جو ان کے اختیار میں ہے وہ تمہیں دے دیں گے۔ اب میرے اختیار میں کیا ہے؟ بولنا، دیکھنا، چلنا، کھانا، پینا، گفتگو کرنا، سننا، یہ سب میرے اختیار میں ہے۔ میں اپنا سارا اختیار آل محمد کو دے دوں، دیکھوں تو وہ جو وہ چاہتے ہیں، کھاؤں تو وہ جو وہ چاہتے ہیں، چلوں تو وہاں جہاں وہاں چاہتے ہیں، بس تم اتنا کرو پھر دیکھنا جو ان کے پاس ہے۔ اب آئیے منظر دکھانا جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلیے صفین میں۔ شیر خدا حضرت مالک اشتر اپنی ذوالفقار کی جیسی تلوار کو اٹھامے ہوئے لشکر شام کے صفوں کو چیرتا ہوا، یہ شیر حیدر کرار فتنہ شام کے خیمہ زن کے سامنے اپنی تلوار کو نیام سے باہر کرتے گرامی قدر اگر چل جاتی تو مالک نہ ہوتا۔ وہیں پہ رک سکون نیام تہوار کو موڑا اور مولا علی کی طرف بڑھنے لگا، اور ایسے جلال میں تھا۔ بھائی دیکھیں نا یہاں پر تھوڑا سا توجہ صحیح، مالک نے جذبات سے کام نہیں لیا، اطاعت سے کام لیا۔ یہی تو ہم شیعوں کو سمجھا رہے ہیں، سارے موضوعات میں جذبات سے فیصلے نہ کیا کرو، اطاعت علی سے فیصلے کیا۔ میرا دل کیا چاہ رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے، علی کا دل کیا چاہ رہا ہے یہ ضروری ہے۔ مالک واپس آئے صحرائے
सिफ़ीन को चीरते हुए सब का सब रहवार मालिक बढ़ रहा है। अली इब्न अबी तालिब ने एक तरफ हसन और हुसैन, दूसरी तरफ अबुल फज़ल अब्बास से कहा जल्दी से उठो, मेरा शेर आ रहा है। आज मालिक का मैं इस्तकबाल करना चाह रहा हूँ। इधर मालिक के अश्तर तशरीफ लाते हैं, अली इब्न अबी तालिब बढ़ते हैं, शेर अली से शेर खुदा की मुलाकात होती है। दस्ते यदुल्लाही को जबीन मालिक पे फेर के मालिक के लहू को साफ किया। अली इब्न अबी तालिब ने अपने होंठों को बढ़ा के मालिक की जबीन का बोसा दिया और बोसा दे के इताअत व मारिफत मालिक का इवज़ अली ने ये दिया। फरमाया या मालिक अंत मिन्निल यौमा बिमंज़िलति अना मिन रसूलिल्लाह, मालिक आज के बाद तेरी मुझसे वही निस्बत है जो मैं अली की मोहम्मद मुस्तफा से। सारे मिलके बोलो अली अली, प्यार से बोलो अली अली, सारे मेरे भाई मिलके। नाम अली इबादत है, अली अली, अली अली, मालिक का मौला, मन कुंता मौला, फूलों की महक में, गलियों की चहक में, मन कुंता मौला। दोनों हाथ बुलंद करके नाराए ये है जलाल। और सामने गिराम क़द्र, इताअत और मारिफत आपस में मिले हुए हैं। मारिफत यह है कि ये समझ लो कि वो अल्लाह की तरफ से बनाए गए हैं। मारिफत यह है कि वो जो कहे जहां कहे वहीं पे करो। एक शख्स मेरे मौला के पास आया, मारिफत का सवाल कर ले। कहा मेरे मौला हम ऐसा क्या करें कि हम मोमिन हो जाएं? ऐसा क्या करें कि आपकी मारिफत की सरहदों तक आ जाए? अब रिवायत कहती है मेरे मौला ने फरमाया कौन सा जवाब चाहते हो, सतही चाहते हो या असली चाहते हो? कहा मौला जाहिर है आपकी बारगाह में हाजिर हुआ तो असली जवाब चाहता हूं। मेरे मौला ने फरमाया कम अज कम इतनी मारिफत हमारी हो कि अगर तुम दरख्त को इशारा करो वो अपनी जगह चीरता हुआ तुम्हारे पास आया। वो अभी ये कह रहे थे, घबराने लगा, का मौला ऐसे कैसे हो सकता है हम इस ओजे मारिफत पर फायज हो जाएं। सामने गिराम क़द्र इधर अली कह रहे थे कि उधर दरख्त चीरता हुआ अली के कदमों में आया। यहाँ ये खड़ा होके कहने लगा या अली आपने तो कहा था इतनी मारिफत हासिल करो कि दरख्त को बुलाओ तो फिर आता है, आपने बुलाया भी नहीं तो फिर आ गया। मेरे मौला फरमाते हैं फर्क किया करो, मोमिन और होता है, कुल ईमान और होता है। ये है जलाल मारिफत। और अब इसके आगे कदम बढ़ाइए, जमाल मारिफत हबीब इब्न मज़ाहिर। तुम अपना इख्तियार उनके सपुर्द करो, वो अपने इख्तियारात को तुम्हारी तरफ जलवागर कर देंगे। सामने गिराम क़द्र ये सारे किरदार पढ़ने के लायक हैं। मालिक को पढ़ो, जनाबे हबीब को पढ़ो, जौन को पढ़ो, सलेमान को पढ़ो, और उस तरह से नहीं पढ़ो जैसे हम चाहते हैं, उन्हें वैसे पढ़ो जैसे अली चाहते हैं। हजरत सलेमान की बारगाह में आ रहा हूँ। हबीब को मैं मसाइब की तरफ मुतवज्जे करके आखिर में इंशाअल्लाह सलेमान की तरफ दो फिक्रे बढ़ाना चाहता हूँ। बड़ा बाइख्तियार सहाबी है, नबी का है, अजम लेकिन अरबों का भी सरदार है। एक शख्स आया और आके कहने लगा मेरे मौला इकलौता सहाबी है नबी का जिसे नबी ने अपने खानदान में दाखिल किया, बाकी सबको दर पे रखा, इसे घर में रखा। बाकी सारे नबी की इश्क की वजह से बुलंद है, लेकिन सलेमान की जात ही है, इन्ना मिन्ना अहलुल बैत, ये अहले बैत में दाखिल है। अब मैं किताब का हवाला देके पढ़ूं तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शख्सियात भी बैठे होते हैं जो बाद में सवाल करते हैं। मौजम रिजाल खुई किताब है, इन्होंने रिजाल कशी से आयतुल्लाह हबीबुल्लाह खुई की, सैयद अबुल कासिम खुई की किताब, वहां से लेकर सलेमान के बाद में वो खूबसूरत वाक़या लिखते हैं मारिफत का, और फिर उसके बाद ये सलेमान कैसे सलेमान बना। वो लिखते हैं कि एक मर्तबा जनाब सलेमान फारसी ने अपने घर में अबू ज़र गफ़ारी को बुलाया हुआ था। क्या अच्छी महफिल होगी,
دو علی کے عاشق بیٹھ کے علی کی ولایت کا تبصرہ کریں گے۔ سلیمان کے گھر میں جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ میں جس بیت الشرف میں تشریف فرما تھا، برابر میں کچن تھا، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ چولہا جل رہا ہے، چولہے کے اوپر دیگچی ہے، دیگچی میں سالن ہے۔ ابھی ہم گفتگو کر ہی رہے تھے کہ تیز ہوائیں چلنے لگی، ہوا اتنی تیز تھی کہ دیگچی نیچے گرنا شروع ہو رہی تھی۔ ابھی وہ نیچے گرنا چاہتی تھی، فَنَّاوَرَ إِلَيْهِ سلیمان، سلیمان نے اپنی چشم ولایت کو بڑھا کے کہا واپس۔ میں نے کتابوں کے حوالے سے پڑھا، واپس کہا۔ میں حیران ہوا، وہ دیگچی بغیر کسی کے اٹھائے خود واپس آ گئی۔ پھر تیز ہوائیں چلنے لگی، کیا ہوا کہ آگ بجھ گئی۔ پھر سلیمان نے چشم ولایت کو بڑھا کے کہا روشن ہو جا، روشن ہو گئی۔ پھر ہوائیں چلنے لگی، اب کی بار پھر دیگچی نیچے آ رہی تھی۔ سلیمان نے غضب سے کہا رک جاؤ، ہوائیں رکنے لگی۔ توجہ ہے کہ نہیں میرے سامنے گرامی قدر کی؟ جمادات پہ اختیار دکھا رہا ہے سلیمان۔ لکھنے والے حضرت آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی آیت اللہ سیستانی کے استاد محترم، یہ جائیے جا کے موجب رجال خوئی میں جس کو شک ہو پروف کرا لے۔ سلیمان نے اشارہ کیا، آگ جلی، سلیمان نے اشارہ کیا، دیگچی واپس پلٹی۔ سامعین گرامی قدر فقرہ سنیے گا، یہ کہنا تھا کہ جناب حضرت ابو ذر غفاری کی جبی پر پسینہ آیا اور ایک مرتبہ کہنے لگے لا حول ولا قوت، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں کھلی ہیں پر خواب کا منظر دیکھ رہا ہوں۔ سلیمان اشارہ کر رہا ہے، جمادات حرکت میں آ رہے ہیں۔ یہ بھاگتا ہوا در دولت حیدر کرار پہ آیا اور آ کے دستک دی، یا علی یا علی۔ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا، مسکرا کے علی نے دروازہ کھول کے فرمایا تیری گھبراہٹ بتا رہی ہے تو سلیمان کے پاس سے آ رہا ہے۔ کہا جی یا علی۔ فرمایا کیا دیکھا؟ کہ یا علی میں نے دیکھا سلیمان کے گھر میں کھانا تھا، وہاں سے ہوائیں چل رہی تھی، ادھر دیگچی گرتی تھی، سلیمان نگاہیں اٹھاتا تھا، وہ واپس آ جاتی تھی۔ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا لو عالم ابو ذر ما فی قلب سلیمان لقتلہ، اگر ابو ذر کو پتا چل جائے سلیمان معرفت کے کس درجے پہ فائز ہے، ابو ذر سلیمان کو قتل کر دے گا۔ سامعین گرامی قدر یہ اختیار ہے۔ اچھا میں نے آپ نے تو شکریہ نعرہ لگا دیا، میں نے یہی ایک جگہ پڑھا، یہی فکر ہے، یہی قصہ، یہی واقعہ، حالانکہ کتاب پڑھی تھی، حالانکہ کتاب کا حوالہ دیا، لیکن بہت ساروں کو ہضم نہیں ہوتی یہ باتیں، جی ٹوٹنے لگتے ہیں وضو۔ ہم گئے تو مجھے آگے بیٹھے میں کہا مولانا کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ حجت خدا بھی نہ ہو؟ یہ سوال تو ہے، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی و بلند پائیگی ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا ہے، مگرنہ بہر طور سوال ہے ارے علامہ یہ کیا پڑھ دیا آپ نے؟ وہ نگاہوں سے جمادات پہ اشارے کر کے اٹھا رہا ہے۔ ہم نے کہا جی ہم نے یہ پڑھا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا حول، نہ کوئی حدیث میں نہ قرآن میں، قصے پہ آپ عقیدے بنا رہے ہیں جوانوں کے، ہے کہ نہیں؟ قرآن سے ثابت کریں یا حدیث لے کر آئیں جو سب کے نزدیک مستند ہو۔ ایک ایسا انسان جو معصوم بھی نہیں ہے، سلیمان ظاہر ہے کہ حجت خدا تو نہیں ہے۔ کہا وہ جمادات پہ۔ میں نے کہا اچھا قرآن پڑھا ہے؟ کہا پڑھا ہے۔ ہم نے کہا سلیمان کا قصہ یاد ہے؟ یہ سلمان ہے وہ سلیمان ہے، یہ نبی کا عاشق ہے وہ خود نبی ہے۔ ملک سبا سے قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ سلیمان نبی نے کہا، ملکہ بلقیس کو بلانا، دعوت نامہ بھیجا اور بھیج کے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کو ایسا کچھ دکھائیں کہ وہ حیران ہو جائے۔ کسی نے کہا سلیمان ایسا ہے کہ اگر کچھ ایسا دکھانا چاہتے ہو تو ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے ملک سبا میں وہ ہیرو جواہرات سے جڑا ہوا ہے، ہو سکے تو اس کے آنے سے پہلے پہلے وہ لے آؤ۔ سلیمان کے اختیار میں اللہ نے پرندوں چرندوں جنات کو بھی رکھا تھا۔ سلیمان نبی قرآن کہہ رہا ہے اعلان اپنے بزم میں کوئی ہے جو ملک سبا سے ہزاروں میل کی بلندی سے اٹھا کے ملکہ بلقیس کا تخت میرے ملک سلیمان میں لے آئے۔ قرآن کہتا ہے کالا من الجن، ایک جن اٹھا اور اس نے کہا لا سکتا ہوں، 3 دن چاہیے۔ نبی نے کہا ہمیں 3 نہیں چاہیے،
دن زیادہ ہیں، دن زیادہ ہے، دن زیادہ ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے 3 دن، نبی نے 3 نہیں مانے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَقَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ، جنوں کا دیو بولا اور کہنے لگا کہ میں لے آؤں گا قبل ان یرتد طرف، میں لے کر آؤں گا۔ ماں ساتھوں سے پہلے کی آیت ہے، لیکن آپ اپنی محفل برخاست کریں اور پھر بلائیں۔ اس دورانیے میں تخت بلقیس آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یہ کہانی نہیں پڑھ رہا میں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یہ کسی فرقے کی کتاب کی پھٹی حدیث نہیں پڑھ رہا، آیات پڑھ رہا ہوں۔ قال عفریت من الجن، جنوں کا دیو بولا، وہ کہنے لگا کہ میں اتنی دیر میں لا سکتا ہوں کہ آپ محفل برخاست کریں، دوبارہ بلائیں۔ قرآن کہتا ہے ابھی سلیمان ہاں نا کے فیصلے کے درمیان تھے۔ وَقَالَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، وہ اٹھا جو نبی بھی نہیں تھا، حجت بھی نہیں تھا، جن بھی نہیں تھا، معصوم بھی نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے تھا وہ سلیمان کا عاشق۔ علم کتنا تھا؟ علم من الکتاب، اس کے پاس قرآن الکتاب کے حصے میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ اس نے کہا سلیمان آپ اپنی آنکھوں کو چھپکیں، جب تک ملکہ بلقیس کا تخت ملک سلیمان میں حاضر کروں گا۔ قرآن کہتا ہے ابھی سلیمان نے آنکھیں چھپکی نہ تھی کہ ملکہ بلقیس کا تخت آ گیا۔ تو قرآن بتا رہا ہے اگر مصطفیٰ کے، اگر نبی کے سچے عاشق ہو جاؤ تو تخت ہزاروں میل کی دوری سے تمہارے ایک کہنے سے آ سکتا۔ جب چھوٹے نبی کے چھوٹے وزیر کے اتنے اختیارات ہیں، دراصل یہ معرفت کی بنیاد پہ ہے۔ میرے چھٹے امام سے سوال کیا مولا آخر ایسی کیا بات ہے، ایسا کیا ہنر ہے؟ حضرت سلیمان کی بات، کسی کو نہیں کہا کہ من اہل البیت، صرف اسے کہا کہ یہ ہم اہل بیت میں سے۔ امام سے سوال ہوا آخر وجہ کیا تھی؟ یہ عجم سے آیا ہوا ایرانی تھے، کہا یہ سلیمان فارسی اہل بیت کی سند کیوں ملی؟ روایت کہتے ہیں امام نے پلٹ کے کہا تمہارا سوال غلط ہے۔ کہ مولا سوال تو غلط نہیں ہے، نبی نے کہا ہے کہ سلیمان فارسی اہل بیت میں سے۔ امام نے فرمایا تمہارا سوال کچھ یوں غلط ہے، وہ سلیمان فارسی نہیں ہے، سلیمان محمدی ہے۔ اور یہ امام کی چشم ہے جس نے بڑی نزاکت سے فرمایا، چونکہ جو جس جگہ پہ رہتا ہے، جس شہر میں رہتا ہے، اسی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم پاکستان میں ہیں تو پاکستانی ہیں، چونکہ یہاں رہتے ہیں۔ وہ فارس سے آیا تھا تو لوگ اسے فارسی کہتے تھے، لیکن چونکہ ایک اور شہر بھی ہے جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن نبی نے کہا وہ شہر ہے انا مدینۃ العلم علی بابها، میں نبی شہر علم علی اس کا دروازہ۔ تو سلیمان اس شہر کا رہنے والا ہے، اسے فارسی مت کرو، سلیمان محمدی کو کہا اچھا مولا سلیمان محمدی صحیح، لیکن یہ تو بتائیے کہ اس کو اہل بیت میں داخل کیوں کیا گیا؟ یہ میرے جوان ذہن نشین فرمائے۔ امام فرمایا 3 خصوصیات سلیمان میں ایسی تھی جو کسی میں نہیں تھی۔ اس بنیاد پہ چونکہ ظاہر ہے کہ اہل بیت بھی جو عطا کرتے ہیں وہ اندھی بانڈ نہیں ہوتی، وہ دے کر ظرفیت دے کر عطا کرتے ہیں۔ کہ کون سی 3 چیزیں؟ میرے مولا نے فرمایا انہو آثر نفسہ علی ہوا امیر المؤمنین، فرمایا سلیمان کا بدن اپنا تھا، مرضیاں اپنی نہیں تھی۔ وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا تھا کہ علی کیا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے تن کی ریاست کا حکمران علی کو بنا لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا جو خود چاہتا، وہ بس وہی چاہتا تھا جو علی چاہتا ہے۔ اور سامعین گرامی قدر یہ نزاکت ہے بھی، جو جس کی چاہتوں کا لحاظ کرے اس کو اس کے نام سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ چونکہ جناب سلیمان اہل بیت کی مرضیوں چاہتوں کا لحاظ کرتے تھے،
اس لیے انہیں اہل بیت سے جوڑا گیا، اور چونکہ اہل بیت اللہ کی مرضیوں کا لحاظ کرتے تھے، اسی لیے علی کو کہیں کہا گا لسان اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، جنب اللہ، یعنی جیسے سلیمان کے بدن پہ حضرت علی کی حکمرانی ہے، ایسے علی کے وجود پہ اللہ کی حکمرانی ہے۔ اس کی نسبت پروردگار سے کا پہلی چیز، اور دوسری چیز فرمایا انہو قد یشتاق ان یجلس مع الفقراء۔ سلیمان کی دوسری بات جو ہمارے محمد کو بڑی پسند تھی، یہ فقراء کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پسند کرتا تھا، تکبر نہ تھا سلیمان۔ تو سامعین گرامی قدر، لازم ہے کہ ہم بھی اپنے آنے والے امام کا سلیمان بنے، قمبر بنے، حبیب بنے، ہمارا بھی نام تاریخ میں ہو۔ لازم ہے کہ ہم بھی اس طرح سے ہوں جیسے سلیمان نے اپنے آپ کو بنایا تھا۔ بس ایک فقرہ کہہ کے بات کو تمام کرنا چاہوں گا۔ ان اصحاب جو ان کے مولا امیر کے ساتھ ہوتے تھے، ان میں سب سے بلندگی جناب سلیمان کو تھی۔ میرے مولا کی ایک حدیث ہے کہ نبی کی وفات کے بعد جو ہوا اسلام میں وہ اچھا نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد ایمان پہ 3 لوگ قائم رہے، سلیمان، ابو ذر، اور تیسرے میں اختلاف ہے، یا کہ قمبر، یا کہ عمار، یا کہ حذیفہ ابن یمان، لیکن ان تینوں میں سے فرمایا کہ وَأَعْلَاهُمْ سلیمان، ان میں سے بھی سردار سلیمان تھا۔ پھر میرے مولا فرماتے بہم یمطر اللہ الارض وینزل الغیث ویزرع الارض، فرمایا انہی کے صدقے سے اللہ آسمان سے بارش بھیجتا تھا، انہی کے صدقے زمین سے پودے اگتے تھے، انہی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مؤمنین اور مسلمین کو نعمتیں عطا کی تھی۔ تو معرفت امام ضروری۔ بس آخری بات کر کے مسائل کی طرف بڑھنا چاہوں گا، آج تمہید ختم ہوئی، انشاءاللہ کل صرف اور صرف امام عصر کی ذات پہ فضائل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آخری سوال میرے مولا سے کسی نے کیا، کرنے والا معاویہ ابن وہب ہے، کہنے لگا میرے مولا ما ہوا ادنا معرفت الامام، آقا امام کی معرفت کا سب سے کم ترین درجہ کیا ہے؟ اور یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ سب سے پہلے مجھے نصیحت ہو، پھر آپ سب کو۔ ابھی کل کی ایک مجلس میں میں کہہ رہا تھا، علماء کرام آپ کی چپ کی ڈر سے بہت ساری چیزیں چھپا دیتے ہیں، آپ کی خاموشی کے خوف سے بہت کچھ چھپا دیتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہمیں خوف نہیں آتا آپ سے، ہم آپ کی خاموشی کو دھیان پہ حمل کرتے ہیں۔ غور سے سماعت فرمائیں، ما ہوا ادنا معرفت الامام، لیجئے اس بات کو پیش نظر رکھیے، چونکہ یہ وہی تحفہ ہے جس کے ذریعے سے بروز قیامت آپ مومن اٹھائے جائیں گے۔ نماز و روزہ و حج و قربانی سب بجا، لیکن معرفت امام سب سے بلند واجب ہے۔ عزاداری و نعرہ و عشق و ولایت سب اچھا، لیکن اس سے بلند اپنے دور کی حجت کی معرفت ہے۔ ما ہوا ادنا معرفت الامام، میرے مولا امام کی معرفت کا سب سے کم ترین درجہ کہ اگر وہ حاصل نہ ہو تو ہم ہلاک ہو جائیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں 6 چیزوں کو اپناؤ تو تم معرفت امام کے سب سے نچلے درجے پر ہو جاؤ گے۔ انہو عدل النبی الا النبوہ، تم اس بات پہ ایمان رکھو کہ امام ہو بہو نبی ہوتا ہے سوائے نبوت کے۔ اس بات پہ ایمان رکھو کہ نبی اور امام میں کوئی فرق نہیں، نہ کردار میں، نہ گفتار میں، نہ شعر میں، نہ چلن میں، نہ اخلاق میں، صرف یہ فرق ہے کہ اس کے پاس نبوت ہے۔ اچھا، اور یہ حدیث صرف علی کے بارے میں ہی ہے کہ اگر یا علی کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو آپ ہوتے۔ اب ایک فقرہ کہتا ہوں، یہاں پہ بڑھانے کو تو بہت کچھ بڑھایا جا سکتا ہے آگے پیچھے، لیکن کچھ معیار تو ہو۔ نبی نے سب میں سے صرف علی سے کہا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو تو ہوتا، اس لیے چونکہ نبی جانتے تھے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک نبی کے بارے میں ثابت کرو کہ پہلے وہ بت پرستی کرتا ہو اور پھر نبی ہو گیا ہو۔ یہ حدیث جچتی ہی علی کے لیے،
کوئی ایک نبی دکھاؤ، چھوٹا نبی، علاقائی محلے کے نبی آئے ہیں جو پہلے بت پرست ہوں پھر بعد میں نبی ہوں۔ صرف علی کو کہا اس لیے صرف مسلمانوں میں سے علی تھا جس کی جبین جب چکی اللہ کی طرف چکی۔ اگر لائق نبوت کوئی تھا تو علی تھا۔ فرمایا یہ پہلا معرفت کا درجہ، میرے مولا فرماتے ہیں تم ایمان رکھو کہ امام اور نبی کا فریضہ بھی ایک ہے، صرف یہ کہ اس کے پاس نبوت نہیں۔ دوسرا وَأَنَّهُ وَارِثُهُ، کہ معرفت امام کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ تم ایمان رکھو کہ امام نبی کا سچا وارث۔ تیسری چیز وَأَنَّ اطاعتہ طاعت اللہ وَرَسُولِهِ، اس بات پہ ایمان رکھو کہ نبی کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کا اکلوتا راستہ امام کی اطاعت ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ کا فرما بردار بنے اور نبی کا تابعدار بنے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے دور کے امام کا سچا عاشق ہو جائے۔ تین چیزیں، ان کا تعلق عقائد سے تھا، باقی تین چیزیں کا عمل کے ساتھ ہے۔ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ، یہ تھوڑا مشکل ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں پڑھو تمہارا امام تم سے کیا چاہتا ہے، اور پھر جو چاہتا ہے اس کے سامنے سر کو جھکاؤ۔ وَالتَّصْدِيقُ لَهُ وَالْمَرَدُّ إِلَيْهِ، اور فرمایا اپنے سارے جھگڑوں کو امام کی طرف پلٹاؤ۔ دوسرا اور آخری تیسرا عمل وَالتَّصْدِيقُ لَهُ، اور امام کی ہر بات پہ اس کی تصدیق کر۔ یہ 6 نسخے ہیں، یہ 6 مرحلے ہیں اطاعت امام کے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سچے اطاعت امام میں اور معرفت امام رکھنے والوں میں شمار فرمائے۔ بس آمین کرام قدر بھی تمام ہوئی اور آج کی نشست بھی آخری کردار جو جمال معرفت کا ہے وہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ حبیب بچپنے سے حسین کا دوست ہے، حبیب حسین کا بڑا قریبی ہے، صرف رشتے میں نہیں ہے بلکہ ایمان میں بھی ہے۔ بچپنے سے حبیب اور حسین کی بڑی گہری دوستی ہے۔ سامعین گرامی قدر مسائل میں فقرہ نہ پڑھ سکوں گا، لیکن اس سے پہلے سماعت فرما لیجئے۔ حبیب نے 4 بار حسین سے کہا ہے مجھے اجازت دے، لیکن مولا ہر بار کہتے تھے حبیب تو بوڑھا ہے، اور بوڑھوں پہ اللہ نے جہاد واجب نہیں کیا۔ حبیب کی کمر جھکی ہوئی ہے، حبیب کی بھمیں اتنی ہیں کہ اس کی آنکھیں نہیں کھل پاتی، کپ کپاتے ہاتھ ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں اس ضعیفی سے حبیب تو کیسے لڑے گا، لیکن عشق حبیب اور معرفت امام کا پروانہ ہے کہ میرے مولا کے پاس آیا، چوتھی بار جب اجازت نہیں ملی تو چلا گیا، امامہ کھول کے اپنے امامے کو کاٹا، اپنی تلوار کو نیام سے جدا کر کے اپنے نیام کو کمر پر رکھ کے وہاں سے باندھا۔ پھر حبیب ابن مظاہر نے اپنی بھموں کو دوسرے ٹکڑے سے باندھا، تیسرے ٹکڑے سے تلوار کو پکڑ کے اپنے ہاتھوں کو باندھا۔ بوڑھا حبیب جوان بن کے حسین کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا مولا اب تو مجھ پہ جہاد جائز ہے۔ اس وقت میرے مولا کے ایک فقرے ہیں جو اس کی معرفت کا پوری قیمت ادا ہو جاتی ہے۔ فرمایا شکر اللہ لک یا حبیب، اللہ تیرا شکریہ ادا کرے حبیب، تو نے عشق کی انتہا کر دی۔ بچپنے سے بڑا لاڈلا تھا حسین کا یہ، بس عزتان مظلوم کربلا، چھوٹا سا حبیب حسین کے قدموں پہ قدم رکھنے کی عادت تھی۔ جا رہا ہے اور روایت کی فقرے حبیب حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کے اپنی جبین پہ مل رہا ہے۔ رسول پاک نے حبیب کو یہ کرتے دیکھا اور ایک مرتبہ کائنات کا نبی زمین پہ بیٹھا اور حبیب کو اپنی جھولی میں بٹھایا اور بٹھا کے ایسے ہی چومنے لگے جیسے حسین کو چومتے تھے۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ حسین تو نہیں ہے؟ رسول نے پلٹ کے فرمایا ہاں جانتا ہوں یہ حسین نہیں ہے پر حبیب حسین ہے، یہ میرے حسین پہ شہید ہوگا۔ ثانی زہرا تڑپ تڑپ کے فرماتی تھی بھیا فوج یزید میں سپاہ کا اضافہ ہو رہا ہے، آپ کا کوئی کربلا میں نہیں آتا۔ میرے مولا نے فرمایا ثانی زہرا میں چاہتا ہوں کہ اپنے پرانے دوست حبیب کو خط لکھوں۔ میں مختصر کر رہا ہوں، خط لکھا، حبیب کے گھر آیا، آدھی رات کا وقت تھا، میاں بیوی کھانا کھا رہے،
تاریخ بتاتی ہے دق الباب ہوا، قاصد نے خط اٹھا کے حبیب کو دیا، حبیب نے ہاتھ کھولا تو تھا لیکن اتنا تڑپا حبیب، نہ جانے اس پہ کیا لکھا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، چلا کے رونے لگا۔ بیوی قریب آئی اور آ کے کہنے لگی حبیب کس کا خط آیا ہے، آدھی رات کا وقت، خیر تو ہو؟ تڑپ کے حبیب کہنے لگا محمد کا بیٹا کربلا کے جنگل میں اکیلا ہو گیا ہے، اے فاطمہ کی بیٹیاں بھی آ گئی ہیں، اے زوجہ حبیب تو چل، میں جانے کی تیاری کرنا چاہتا ہوں، عزادار و آدھی رات کا وقت ہے۔ یہ میاں بیوی نکلے ہیں، 7 یا 8 محرم کو حبیب آیا کربلا میں، دور سے اڑتی ہوئی گرد کو دیکھا، میرے مولا حسین نے فرمایا عباس آ میرے ساتھ، میرا مہمان آ رہا ہے۔ حبیب کو لے کر چلے حسین، جبین کا بوسہ دے کے فرمایا حبیب دستور عرب ہے، میزبان پہ لازم ہے مہمان کو اچھا کھلائے بھی صحیح، اچھا پھیلائے بھی صحیح، لیکن حسین بڑا مجبور ہے، یہاں بچوں کے لیے پینے کا پانی نہیں ہے۔ بس عزادار و حبیب کے آنے کی صدائیں آئیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، ثانی زہرا کے کان میں آواز ٹکرائی، پوچھا کون آیا ہے؟ کہا بی بی حبیب آیا ہے۔ بی بی نے ایک کنیز کو بھیجا اور باہر آئی اور آ کے کہنے لگی حبیب آپ حبیب ابن مظاہر ہو؟ کہنے لگا ہاں بی بی کیا ہے؟ کہنے لگا میں زینب کی کنیز ہوں۔ زینب نے کہا بھیا حبیب پہ میرا سلام، اتنا سننا تھا۔ تڑپ کے حبیب نے کہا ہائے محمد کی بیٹیاں اتنی غریب ہو گئی، آج غلاموں کو بھی بھائی کہہ کے بلا رہی ہے۔ بس عزادارو حبیب ابن مظاہر ہے کہ جو تسلی بنے حسین کے لیے، حبیب نماز ظہرین کے لیے پیغام لے کر گئے ہیں لشکر یزید میں۔ میرے مولا نے کہا حبیب جا اور جا کے لشکر یزید میں اعلان کر کہ حسین وقفہ نماز چاہتے ہیں۔ وقفہ نماز کا اعلان لے کر گیا، ایک کمینے نے صدا دی حبیب حسین سے کہہ کھیل نہ کھیلے، نماز تو مسلمانوں پہ واجب ہوتی ہے، اجرکم علی اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ایمان حبیب سے برداشت نہ ہوا، چلا کے اپنی تلوار کو نیام سے برہنہ کیا اور کہا اے کمینہ تو کہتا ہے حسین مسلمان نہیں ہے۔ حبیب نے ایک مرتبہ جنگ شروع کی، چاروں طرف سے حبیب کو گھیر لیا گیا۔ سید العلماء اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 2 شہید کربلا کے ایسے مظلوم ہیں جنہیں یزیدیوں نے تسلی سے مارا ہے، ایک حسین ابن علی، دوسرا حبیب ابن مظاہر، اس لیے کہ حسین کو بھی چھڑانے والا کوئی نہیں تھا، حبیب کو بھی بچانے والا کوئی نہیں تھا، حبیب کا بھی گلا کاٹا گیا تو 13 ضربوں سے کاٹا گیا، حبیب کا سر نوک کے سنا پہ بلند ہوا۔ بس عزادار و مصائب کو آخری منزل پہ لے جاؤ، جولیاں پھیلاؤ، یہ حبیب حسین کا مصائب ہے۔ کوفہ میں سر حبیب کی آمد ہوئی، خدا لعنت کرے پسر سعد پر، اس نے سب بیویوں کو چھتوں پہ آنے کا حکم دیا۔ ایک کمینے نے آواز دی جس کے بدر کے بدلے رہ گئے ہو، علی کی بیٹی کوفہ میں آئی ہے، اور جس کے احد کے بدلے رہ گئے ہو، بیویاں پتھر بھی مار رہی ہیں، گرم ریت بھی پھینک رہی ہیں۔ قاسم ابن حبیب، حبیب کا بڑا بیٹا ہے، اس نے دیکھا میرے بابا کے سر سے یہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، وہ بڑھا اور جنگ لڑی، اپنے بابا کا سر اٹھا لے آیا، نیزے سے سر حبیب کو چھین رہا ہے۔ ایک مرتبہ تڑپا، سر حبیب سے خون کا فوارہ برآمد ہوا، اپنے بابا کا غلطہ خون نما چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ سر حبیب اٹھا کے سجاد کے قریب سے گزرا ہے اور گزر کے کہتا ہے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کا باپ کا سر نوک کے سینہ پر نہیں ہوتا۔ تڑپ کے مولا سجاد کہتے ہیں اے مولا حسین، یہ قاسم ٹھیک کہتا ہے، لیکن جس کا جوان بیٹا رسیوں میں باندھا گیا ہو، جس کے جوان بیٹے کے ساتھ پھوپھی بہنیں ننگے سر آئی ہو، پھر اس کے بابا کا سر نوک سینہ پہ ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار دعا کرے آل محمد کا صدقہ تمام مومنین مومنات کی جو بھی شرعی حاجات ہیں شرف قبولیت فرمائے۔ دعا ہے آل محمد کی بارگاہ عظمت پناہ میں بالخصوص الہی امین فرمائیے شہزادی شام کے روزے کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے عزت و جلال آل محمد کا واسطہ ہے، بالخصوص شہزادی بقی کے روزے کو تعمیر عطا فرما۔ اے میرے اللہ تمام دشمنان اسلام، دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما۔
اے میرے پروردگار تیری بارگاہ عظمت پناہ میں بالخصوص دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں، خدایا وارث خون حسین منتقم آل محمد چراغ آغوش بطول حضرت حجت ثانیہ شر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے مولا کے اوان و انصار میں شمار فرما، دل امام کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما۔ اے میرے پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص جو بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، جو بھی اپنی دعائیں منتیں مرادیں لے کر تیرے دربار میں حاضر ہے، میرے اللہ امام حسین کی عظمت و رفعت و بلندگی کا واسطہ، بالخصوص صاحب عصر کے بلندگی کا واسطہ تمام کی جھولیاں آباد فرما، تمام کی حاجتیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، بحق فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، تمام مرحومین مرحومات شہداء ملت جعفریہ، بانیان کے مرحومین، میری والدہ مرحومہ سمیت تمام کے حاضرین کے مرحومین کے لیے سورہ مبارکہ الفاتحہ۔